الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، ماہ رجب المرجب اس کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے اور بہت جلد ہم ماہ رمضان المبارک سے ملنے والے ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں ماہ رجب، ماہ شعبان کی برکتوں سے مالا مال کرے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تاکہ رمضان کے سارے روزے ہم مکمل ادا کریں اور رمضان کی برکتوں سے بھی اللہ تعالی ہمیں نوازتا رہے اور مالا مال کرتا رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر ابھی آج کل جو ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ چل چکا ہے برتھ ڈے سیلیبریشن کا، ہے یا نہیں؟ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہ ٹرینڈ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب کوئی بھی اس سے آزاد نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ایک ٹرینڈ چلتا تھا ہمارے یہاں وہ تھا عرس کا، سالانہ عرس کا، کہ صرف جو ہے ہمارے ائمہ نے، ہمارے علماء نے، فقہا نے جو ہمیں اجازت دی تھی وہ یہ دی تھی کہ بزرگوں کے وصال کا جو دن ہوتا ہے ان کا وصال کہتے ہیں وصل سے بنا ہوا ہے، یعنی ملنا۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے رب سے ملتے ہیں، رسول اللہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کا وصال ہوتا ہے اور بزرگوں کا وصال جو ہے بڑا باعث برکت ہوتا ہے، بڑا برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر سال اس تاریخ کو جس دن ان کا وصال ہوا، بزرگان دین کی روحیں جو ہیں اپنی قبر کی طرف خاص متوجہ ہوتی ہے، اور ان کی توجہ جب ان کی قبر کی طرف ہوتی ہے تو وہاں آنے والوں کے لیے وہ دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے برکت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگ کے صدقے میں ان آنے والوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس دن جو ہے لوگ وہاں پر جمع ہوں، روضے پر، قبر پر، مزار پر جمع ہوں اور وہاں جمع ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، کچھ نعتیں مبارکہ پڑھ لیں، کچھ منقبتیں پڑھ لیں، کچھ اوراد و وظائف کریں اور کچھ کھانے پکا لیں تاکہ غریبوں کو کھلائیں، لوگوں میں تقسیم کریں۔ اس طریقے سے عرس منایا جائے، اتنی اجازت ہمیں دی گئی۔ ہم نے اس میں کیا شامل کیا؟ ڈھول تاشے شامل کر لیے، چادریں صندلیں شامل کر لی۔ صندل کا آج تک مجھے کوئی معاملہ سمجھ ہی نہیں آیا، نہ اسے اتنا تلاش کرنے کے بعد مجھے کہیں ملا کہ صندل پیش کرنا کتنا اہم اور کتنا فرض یا فرض عین کے درجے پر ہے کہ جمعہ کی نماز بھی اتنی ضروری نہ ہو، معاذ اللہ من ذالک، کہ اتنا کون سا اہم درجہ ہے صندل پیش کرنے کا، یہ آج تک سمجھ نہیں آیا، نہ پورے علماء اہل سنت کی کسی کتاب میں اسے پایا گیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ صندل جو ہے ایک خوشبودار لکڑی کا پاؤڈر ہوتا ہے، خوشبودار لکڑی ہوتی ہے، اسی کا پاؤڈر بنا کر اس کو جو ہے مزار پر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہاں پر مہکتی رہے اور آنے والوں کو برا محسوس نہ ہو۔ وہاں پر جو لوبان بھی جلائے جاتے ہیں مزارات اولیاء پر، وہ اس لیے نہیں جلائے جاتے کہ اس لوبان سے جو ہے بہت برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی اور بہت ساری جو ہے فائدے میسر آئیں گے، بلکہ لوبان کے پیش کرنے کا یا لوبان کے جلانے کا، سلگانے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے اور لوگ جو ہے تھکے ہارے، پسینے میں ڈوبے اور طرح طرح کی کیفیت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی بو سے لوگوں کو جو ہے خراب محسوس نہ ہو، اس لیے لوبان جلایا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشبو سے لوگ وہاں پر موجود رہیں۔ آج بھی دیکھیں خانہ کعبہ میں جو ہے بخور سلگایا جاتا ہے، مسجد نبوی شریف میں سلگایا جاتا ہے، یہ خوشبو کے لیے ہی ہوتا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔
امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوبان سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ قبر والے کے دو ہی درجے ہوں گے، یا تو وہ جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا، دو ہی درجے ہوں گے. سمجھ آ رہی نا بات آپ کو؟ دو ہی درجے ہوں گے، یا تو وہ جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا. اگر جنتی ہے تو اس کی قبر میں جنت کی خوشبو بھری ہے، تمہاری لوبان کی خوشبو اس کو کیا اثر کرے گی؟ اس کی قبر میں جنت کی خوشبو بھری ہے تو تمہارے لوبان کی خوشبو اس کے سامنے کیا اثر کرے گی؟ اور جنت کی خوشبو کا یہ عالم ہے کہ فرمایا گیا کہ 500 سال کے راستے تک جنت کی خوشبو آئے گی. اور اگر وہ دوزخی ہے اور عذاب قبر میں مبتلا ہے تو جہنم کی بدبو سے اس قدر بھرا ہوگا وہ کہ تمہارے لوبان کی خوشبو جہنم کی بدبو کو دور کرنے کے قابل نہیں ہوگی. تو لوبان قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس کا مقصد جو ہے صرف باہر والوں کے درمیان جو ہے ان کے مزاج کو خوش رکھنے کے لیے ہے. لیکن یہاں پر حال یہ ہے کہ لوگ جھک جھک کر اس کو لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پورا پورا فیض جو ہے یہاں سے آئے گا، جبکہ پورا پورا فیض وہاں سے نہیں. جو ولی کی مزار ہے، جس بزرگ کی قبر ہے، جو درگاہ ہے، جو مزار ہے، ان کی روح سے ہمیں وہ فیض حاصل ہوگا. توجہ ہماری وہاں ہونی چاہیے، ورنہ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نگاڑے پر توجہ دیتے ہیں، ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، ڈھول بج رہا ہے اور اس کو ادب سے جو ہے تعظیم سے، اتنے ادب سے نماز میں بھی حاضری نہیں ہوتی، نماز میں بھی حاضری نہیں ہوتی، اتنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. یہ حال ہے. قرآن کریم اگر پڑھا جائے تو لوگوں کا دل بیزار رہتا ہے، یہاں وہاں باتیں کریں گے، اذان ہوتی رہتی ہے تو باتیں کرتے ہنستے رہتے ہیں، اور وہ نگاڑا بجتا ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، جو نہیں کھڑا ہوتا اس کو بھی پکڑ پکڑ کر کھڑا کرتے ہیں. یہ ہمارے حالات، اللہ کی پناہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور ابھی جو ہے جنم دن منانے کا، سالگرہ منانے کا ٹرینڈ ہے، اور اس میں یہ ہو گیا کہ جب ہم اپنی مناتے ہیں تو پھر بزرگوں کی کیوں نہ منائیں. تو تاریخ پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ہی پیدا ہوئے، لیکن ہم منائیں گے. تاریخ پتہ نہیں ہے، کہیں سے بھی ثبوت نہیں ہے، کنفرم جو ہوتا ہے پکا ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم 13 کو منائیں گے. کیوں؟ کیونکہ دوسری جماعت کے لوگ مناتے ہیں. ایسے لوگ مناتے ہیں جنہوں نے ان کو شہید کیا، ایسے لوگ مناتے ہیں جنہوں نے ان کے لخت جگر کو شہید کیا، ایسے لوگ مناتے ہیں جو اسلام کے سخت دشمن ہیں، جنہیں بدترین کافر قرار دیا گیا. وہ لوگ آج ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہم بھی منائیں گے. اور ہم کیسے منائیں گے؟ اس میں بھی ڈھول تاشے کریں گے. بزرگوں کی یوم پیدائش ہمیں پتہ نہیں، لیکن اب ہم منانے لگے ہیں. ایسا حال ہو گیا ہے، جبکہ حقیقت کو ہم نے چھوڑ دیا. حقیقت کو ہم نے چھوڑ دیا کہ حقیقت کیا ہے. صرف حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر شروع سے علماء تحقیق کرتے چلے آ رہے ہیں. شروع سے صحابہ کا عمل رہا، شروع سے فقہا کا عمل رہا، سب کا عمل رہا. اس لیے وہ تاریخ پوری طرح سے یقین کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور کی پیدائش ہوئی. بلکہ اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ علماء نے رمضان کا مہینہ بھی کہا ہے، آپ تعجب کریں گے. کچھ علماء نے رمضان کا مہینہ بھی کہا ہے، کچھ نے 8 تاریخ بھی کہی ہے، کچھ نے 9 تاریخ بھی کہی ہے، کچھ نے جو ہے الگ الگ دوسرے مہینے شوال کے مہینے بھی گنائے ہیں. لیکن اکثر علماء کا عمل، اور خاص طور سے مکۃ المکرمہ والوں کا عمل اس پر رہا کہ حضور کی 12ویں کو وہ میلاد شریف منایا کرتے تھے، اور ان کے اس عمل سے ثابت تھا کہ حضور کی پیدائش 12ویں شریف کو ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو. اس پر عمل رہا ہے علماء کا، ورنہ اختلاف اس میں بھی ہے. اب یہاں پر جو کہنے کا مقصد ہے میرا یہ ہے کہ سب کی آمد کا دن ہم مناتے ہیں، ہے یا نہیں؟ سب کی آمد کا دن منا رہے ہیں، سب کے وصال کا دن منا رہے ہیں. کبھی نماز کے آنے کا دن منایا ہم نے؟ کبھی نماز کے آنے کا دن منایا؟ کبھی کہا کہ یہ شہر الصلاۃ ہے، نماز کا مہینہ ہے یہ؟ کبھی ہم نے منایا یہ مہینہ کہ اس مہینے میں ہمیں نماز دی گئی ہے؟ کبھی ہم نے منایا کہ اس دن جو ہے نماز نازل ہوئی ہے؟ یہ تحفہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے ڈائریکٹ دیا گیا ہے، حضور کے ذریعے سے. کوئی حکم نہیں آیا، تمام عبادتوں کے تعلق سے احکام نازل کیے گئے ہیں.
اور زمین پر وہ حکم دیا گیا، روزہ رکھنا ہے اس کا حکم زمین پر نازل ہوا ہے، حج ادا کرنا ہے اس کا حکم زمین پر نازل ہوا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے حکم زمین پر نازل ہوا ہے، والدین کا کے احکامات پورے کرنے حکم زمین پر نازل ہوا ہے، اپنی وراثت کو اپنی اولاد میں کیسے تقسیم کرنا ہے احکام جو ہے زمین پر نازل ہوئے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنا دیدار کرایا، فیوز و برکات سے نوازا اور پھر وہ تحفہ عطا فرمایا۔ کوئی اور تحفہ بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا تھا، لیکن نماز ایک ایسی عبادت تھی کہ اس سے افضل بندوں کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہی تحفہ عطا فرما دیا۔ کیا ہم نے کبھی یہ دن منایا ہے؟ ان قریب آنے والا ہے نا، شب معراج۔ شب معراج وہ دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات اپنی بارگاہ میں بلایا اور پھر اسی رات یہ تحفہ عطا کیا گیا۔ ہم نے کیا کبھی وہ دن منایا؟ کبھی نہیں منایا۔ کیوں نہیں منایا؟ نماز پڑھیں گے تو اللہ والے ہو جائیں گے، ہم کو تھوڑی بننا ہے یہ معاملہ۔ میں آپ کو بتاؤں، تعجب کریں گے آپ، ہمارے محلے میں کتنی نیاز کمیٹیاں ہوں گی؟ بہت سی ہوں گی، گلی گلی میں کوچے کوچے میں بنی ہوں گی، ہر جگہ نیاز کمیٹی بنی رہتی ہے، کہیں سندل کمیٹی بنی ہوتی ہے، کہیں کسی بزرگ کے نام سے کمیٹیاں بہت بنتی ہیں۔ مسلمانوں کا طرز عمل کیا تھا آپ کو بتاؤں؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں فتویٰ پوچھنے کے لیے سوال آیا۔ ان کے محلے میں، قریب کے محلے میں، بریلی شریف میں ہی دو کمیٹی بنی تھی، ایک ہادی العصر کے نام سے ایک کمیٹی تھی اور ایک قرب محمد کے نام سے کمیٹی تھی۔ یہ دو کمیٹیاں بنی تھی۔ ان کمیٹی والوں نے سوال کیا تھا۔ سوال کیا کیا تھا؟ کہتے کہ ہم نے یہ تنظیم بنائی، یہ کمیٹی بنائی ہے، ہم اس کمیٹی کو اس لیے بنائے ہیں تاکہ لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں۔ سمجھ آئی بات؟ وہ کمیٹی کس لیے بنی تھی؟ تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے بلاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آتے نہیں ہیں، تو ایسے معاملے میں ہم کیا کریں اور نہ آنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے انہیں پیار سے سمجھائیں، نماز کے لیے، نماز کی طرف آنے کے لیے انہیں پیار سے سمجھائیں، انہیں اچھے سے دعوت دیں، بار بار دعوت دیں۔ اگر اس کے باوجود وہ نہ مانے تو پھر علاقے کے اثر و رسوخ رکھنے والے، دبدبہ رکھنے والے، یعنی جن کی وہ بات مان سکتے ہوں، ان کے ذریعے ان کو وہ بات منوائیں۔ اگر اس کے باوجود وہ نہ آئیں تو پھر ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ جانتے ہیں وہ شریعت میں بے نمازی کے بائیکاٹ کا حکم ہے۔ جانتے ہیں آپ یہ مسئلہ؟ یہ حکم جانتے ہیں؟ بے نمازی کے بائیکاٹ کا حکم ہے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس سے ملنا جلنا، کھانا پینا، اس سے لین دین کرنا، اس کو اپنے پاس رکھنا، اپنے یہاں سلانا، اپنے گھر میں رکھنا، یہ سب چھوڑ دیا جائے۔ یہ شریعت کا قانون، یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ بائیکاٹ کیا جائے اس شخص کا، جو شخص بے نمازی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے پھر اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، پھر اس کی مخالفت کی جائے، تاکہ وہ اس ڈر سے کہ کہیں لوگ میرے مخالف نہ بن جائیں، وہ نمازی بن جائے۔ تو اندازہ لگائیں کہ پہلے ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے نوجوانوں میں یہ فکر ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دی جائے۔ آج صرف ایک ہی فکر ہے کہ لوگوں کو نیاز کی طرف بلایا جائے، 51 ڈیگے 100 ڈیگے یہ لگائی جائے، کھچڑے پکائے جائیں، کھائے جائیں، کھلائے جائے، بس یہی تو جنت میں لے جائے گا عمل۔ یہ کھچڑا ہی تو جنت میں ہمیں لے کر جانے والا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز تو نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کھچڑا نہیں پکا تو پھر معافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کہاں چلے گئے ہم؟ کس راہ چلے گئے ہم؟ اپنے دین کو ہم نے کتنا ہلکا بنا دیا ہے، جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ نماز کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں، رب کا کلام ہے یہ، وہ کلام جس نے چیلنج کر دیا ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو اپنی پوری جماعت کو بلا لو، پورے خاندان کو، پوری دنیا کو اکٹھا کر لو، سارے طاقتوروں کو، ساری زبان والوں کو، جناتوں کو، انسانوں کو، سب کو جمع کر لو اور اس کی ایک چھوٹی سی آیت کے برابر بھی کوئی ایک آیت لا کر بتا دو۔ یہ چیلنج ہے قرآن کریم کا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے فحش چیزوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔
نماز روکتی ہے. آج اتنی بے حیائیاں، فحاشی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہم جو ہے اسے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے باتیں کرتے ہیں، لیکن جو چیز روکنے والی ہے اس کی طرف ہم نہ آتے ہیں، نہ کسی کو بلاتے ہیں. فحش چیزیں. حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا. عظیم بزرگ ہیں، وہ عالم ہے حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا کہ ایک بزرگ جو روزانہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا کرتے تھے، روزانہ خواب میں اللہ کا دیدار کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس درجے پر میں نے خواب میں بھی یا اپنے مقام پر بھی کسی کو دیکھا نہیں آج تک. شاید میں ہی ایسا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر روزانہ خواب میں اپنے دیدار کی برکتیں عطا کی ہیں. جب وہ حضرت بایزید کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، صرف دیکھتے ہی چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہوش آتا ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے؟ آپ تو عظیم بزرگ ہو، ایک دبدبہ رکھنے والے ہو، اللہ کی بارگاہ میں بڑا قرب ہے آپ کا، بایزید کو دیکھ کر یہ چیخ کیسے نکل گئی؟ کہتے ہیں کہ میں خود کو سمجھتا تھا کہ رب کے جلووں میں ڈوبا ہوا میں ہوں، رب کو خواب میں میں دیکھتا ہوں. بایزید کو دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا کہ سب سے زیادہ رب کا مقرب اس وقت اگر کوئی ہے تو بایزید ہے. میں تو خواب میں اللہ کو دیکھتا ہوں، یہ تو بیٹھے بیٹھے رب کے جلووں میں گم ہے. اللہ اکبر. یہ عالم ہے حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا. بسطام کے علاقے میں ایسی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں کہ ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا نظر آتا ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ ایک فحاشہ، ایک طوائف آپ کے علاقے کے قریب آ گئی. اس نے ڈیرا جما لیا، نوجوانوں کو دعوتیں دی جانے لگی، اس کی طرف بلایا جانے لگا. لوگ جو ہے برائیوں میں ملوث ہونے لگے. شکایت کی گئی بارگاہ میں کہ بایزید آپ کا بسطام لوٹ رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، نوجوان بربادی کی راہ پر ہے. کیا ہو گیا؟ ایک طوائف، ایک فحاشہ آ کر کے آپ کے علاقے میں بیٹھی ہوئی ہے اور لوگوں کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے. کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے ٹھیک ہے. اس کا پتہ پوچھتے، مصلی اٹھاتے، جا کے اس کی دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. مصلی بچھا کر بیٹھے، دن بھر بیٹھے، کوئی آنے والا نہیں. پریشان ہے وہ کہ آج دن بھر کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی کسٹمر نہیں آیا میرے پاس، کیا معاملہ ہے؟ جب کھڑکی کھول کر دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ جو ہے دروازے پر مصلی بچھائے بیٹھے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، عبادت کر رہے ہیں. وہ کہتی ہے کہ او بابا، اپنا مصلی اٹھاؤ اور کسی اور جگہ جاؤ، مسجدیں اتنی بنی ہوئی ہیں، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرو، میرا کاروبار کیوں خراب کر رہے ہو؟ وہ بزرگ کہتے ہیں تو روزانہ لوگوں کے ساتھ رات گزارتی تھی، آج کی رات تو مجھے سونپ دے، تیری کیا قیمت ہوتی ہے وہ میں ادا کروں گا، اور جو میں کہوں گا وہ تجھے کرنا ہے. وہ قیمت طلب کرتی ہے، قیمت دے دیتے ہیں اور اس کے دہلیز پر چڑھ جاتے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا، دعائیں کر رہے ہیں کہ مولا سب تباہ ہو رہے تھے، بایزید کو سلامت رکھنا. اگر بایزید بھی قدم ڈگمگا گئے تو پھر قوم کا، ملت کا کیا ہوگا؟ لیکن یہاں معاملات ہی کچھ اور تھے. بایزید کہتے ہیں تو روز لوگوں کے کہنے پر، پیسے کی بنا پر جو چاہتے تھے وہ کرتی تھی، اب جو میں چاہوں گا تو وہ کرے گی. وہ کہتی ٹھیک ہے، آپ جو کہو گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں. آپ کہتے جیسا جیسا میں کرتے جاؤں ویسے ویسے تو کرتے جانا. وہ وضو بناتے ہیں، وہ بھی وضو بناتی ہے. مصلی بچھاتے ہیں، اس کو بھی دیتے ہیں، وہ بھی مصلی بچھاتی ہے. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پیچھے کھڑی ہوتی ہے. یہ قیام کرتے ہیں، وہ قیام کرتی. وہ رکوع کرتے ہیں، یہ رکوع کرتی ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا یہاں تک پہنچانا بایزید کا کام تھا، اب اس کے آگے تیرا معاملہ ہے. میں نے سر جھکایا ہے تو دل جھکا دے. اب معاملات یہ تھے کہ جب وہ سر جھکا رہی تھی تو فحاشہ تھی، اور جب سر اٹھائی ہے سجدے سے تو اپنے وقت کی برگزیدہ بندی بن چکی تھی. یہ نماز کی تاثیر ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ اگر کوئی نماز کو پابندی سے ادا کرے تو یقیناً نماز پڑھنے والا بھی فحش چیزوں سے بچ جائے اور اس کے پیچھے چلنے والا بھی فحش چیزوں سے بچ جائے. یہ نماز کی برکتیں ہیں. کیوں کہا گیا بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کی تعلیم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ. صرف پڑھاؤ نہیں، پڑھو بھی ہے، پہلے پڑھو پھر پڑھاؤ. حضرت بایزید جا کر اگر اس کے دروازے پر لیکچر دیتے، تعلیم دیتے تو کہتی ٹھیک ہے میں سوچوں گی. لیکن وہ خود بھی جھکے ہیں اور اس کو بھی جھکایا ہے، خود بھی رب کی بارگاہ میں سر رکھے ہیں اور اس سے بھی رکھوایا ہے. تب جا کر وہ تبدیل ہوئی ہے، تب وہ بدلی ہے.
آج ہمیں اگر اپنی اولاد کو بنا اور سنورا دیکھنا ہے تو خود کو بھی سنوارنا پڑے گا، ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی سنور جائیں گے۔ آج اگر ہم موبائل میں ویڈیو دیکھتے ہیں تو بچوں کو وہی دیکھنے کی عادت ہوگی، گیم کھیلتے ہیں تو وہی عادت ہوگی، اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو انہیں پڑھنے کی عادت ہوگی، اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو انہیں نماز پڑھنے کی عادت ہوگی، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں قرآن پڑھنے کی عادت ہوگی۔ جس طریقے سے زندگی ہم گزاریں گے ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر وہی بنیں گے۔ تو فرمایا گیا 7 سال کی عمر سے نماز کی تعلیم دو، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھتے ہوں تو مار کر پڑھواؤ۔ بچے اگر مسجدوں میں آئیں تو انہیں بھگایا نہ کریں، اپنے قریب رکھا کریں۔ صفوں میں اگر شامل ہو جائے تو کنارے کر دیں اور محبت سے کریں، یہ نہیں کہ باہر نکل، یہاں بھاگ وہاں بھاگ۔ یہ کیا تماشا ہمارے لوگوں نے بنا لیا، اور ایسے لوگ بناتے ہیں جو پوری زندگی نکڑوں پر بیٹھ کر فحاشی اور بے حیائی کے کام کرتے تھے، اور آج بڑھاپے میں جب بچوں نے لات مار کر گھر سے نکالا تو خود مسجد میں آ کر قبضہ جماتے ہیں اور نماز کے لیے آنے والے بچوں کو یہاں سے بھگاتے رہتے ہیں اور اپنا حکم چلاتے ہیں یہاں پر۔ ایسے لوگ آ کر مسجدوں میں جو ہے اپنی ہیکڑیاں بتاتے ہیں۔ مسجد کسی کا گھر نہیں ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ وقف کردہ چیز ہے، یہاں پر اللہ کے ہر بندے کو آنے کی اجازت ہے۔ جو پاکیزگی کے ساتھ اصول پر عمل کرتے ہوئے اگر مسجد میں آتا ہے تو اس کو آنے کی اجازت ہے۔ تعجب کریں گے آپ، ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مسجد میں اس کے قیام کا اہتمام کیا گیا، مسجد میں وہ پاخانہ پیشاب کر کے چلا گیا، مسجد نبوی شریف میں۔ وہ مسجد نبوی شریف جس کے اس ٹکڑے کو جو اس وقت تھا جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے، وہاں پر وہ پیشاب کر کے چلا گیا۔ اسے سزا دینے کی اجازت نہیں دی حضور نے، اسے برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ خود اور اپنے صحابہ کے ذریعے اس مسجد کو پاک کروایا۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور ایسا گھر ہے کہ یہاں پر ہم کسی کو روک ٹوک یا کسی پر اپنا دبدبا یا اپنا حکم نہیں چلا سکتے۔ بچے اگر آتے ہیں تو پیار سے انہیں کھڑا کریں، ان کی ایک صف بنائیں، ان کو کہیں کہ تم ابھی بچے ہو تو تم اپنی صف بڑوں کے پیچھے بناؤ تاکہ بڑوں کو دیکھ کر تم ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو، جیسے وہ کرتے ہو ویسا تم بھی کرو۔ یہ تعلیم، یہ محبت جب ہم دیں گے تو بچے اللہ کے گھر سے قریب ہوں گے۔ تو انہیں آنے دو، خود لے کر آیا کرو اور آنے دو۔ تو یہ کیوں فرمایا گیا کہ 10 سال کی عمر میں اگر نہ پڑھتے ہوں تو مار کر پڑھاؤ؟ اس لیے کہ لڑکوں کے تعلق سے یہ ہے کہ 12 سے 13 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو جاتے ہیں، شرعی طور پر بالغ ہو جاتے ہیں، اور اگر صورتحال نہ دیکھی گئی تو 15 سال کی عمر میں پھر حد ہے کہ 15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو ہی گیا۔ صورتحال کیا ہے؟ پہلی بار جو احتلام ہو، نائٹ فال ہو، تو اس سے بلوغت شروع ہو جاتی ہے، آدمی بالغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب آدمی جوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر دل میں جو ہے شیطان اپنا قبضہ جمانا شروع کرتا ہے اور اسے فحاشی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، بے حیائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آدمی بالغ ہوتا ہے تو گناہ کے خیالات اس کے دل میں خود بخود پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو نماز پہلے سے پڑھانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ جب وہ نماز پڑھتا رہے گا اور بالغ ہوگا نماز پڑھتے پڑھتے، اس وقت اگر اس کے دل میں فحاشی کی امنگ جاگے گی، نیت جاگے گی، تو یہ نماز اسے اس فحش اور منکر کام سے بچائے رکھے گی اور روکے رکھے گی۔ یہ نماز میں وہ طاقت ہوگی کہ وہ اسے گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دے گی، اور جب وہ گناہ کی طرف جائے گا ہی نہیں تو اس کی پوری زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتی نظر آئے گی۔ تو نمازوں کی عادت خود بھی بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں، اپنی بیویوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں، ان کو پاکیزہ رہنے کی تعلیم دے، بار بار محبت سے یہ ساری تعلیم دی جائے۔ عورتوں کا ایک ہی معاملہ ہوتا ہے، پاک نہیں رہتی۔ کیوں نہیں رہتی؟ گھر میں پانی نہیں ہے یا کپڑے نہیں ہیں، کیا معاملات ہیں؟ تو انہیں اچھے سے سمجھائیں کہ پاک رہنے کی عادت بنائیں، پاکیزگی کا خیال رکھیں، پاکیزگی کو اپنائے رکھیں، کہ جہاں پاکیزگی ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے بہت قریب ہوتے ہیں، اور جہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ مسلسل اللہ کی بارگاہ میں ان گھر والوں کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ ان کا آنا، ان کا ذکر کرنا یہ رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو پاکیزگی کا خیال رکھیں، خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھوائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں سب۔